باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ قدوس باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے پیارے خداوند خدا، جس طرح رات بھر اپنی حفاظت نگہبانی میں رکھا، دن بھر اپنے حفاظت نگہبانی میرا پیارے خداوند خدا، تو کائنات کا خالق اور مالک آسمانی باپ، تو دلوں کو گردوں کو جانتا ہے۔ اے میرے خداوند، میری چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر، خداوند رحم کا، خداوند فضل کا۔ اے آسمانی باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے، ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ فرشتے کا سلام، سلام اے مریم پر فضا، خداوند تیرے ساتھ، تو عورتوں میں سے مبارک مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ساڑھے گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹا روح القدس کا ہو، جیسا ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ رہے گا، آمین۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر، آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام، حزقیال نبی کی کتاب، اس کا 41 باب۔ اور وہ مجھے ہیکل میں لایا اور ستونوں کو ناپا، چوڑائی اس طرف 6 ہاتھ اور چوڑائی اس طرف 6 ہاتھ تھی، اور مداخل کی چوڑائی 10 ہاتھ، اور مداخل کے اطراف 5 ہاتھ اس طرف اور 5 ہاتھ اس طرف تھی۔ اور اس نے ہیکل کا طول 40 ہاتھ اور عرض 20 ہاتھ ناپا، تب وہ اندر گیا اور مداخل کے ہر ستون کو 2 ہاتھ ناپا، اور مداخل 6 ہاتھ اور مداخل کی اطراف 7 ہاتھ تھی۔ اور اس نے اندر کا طول 20 ہاتھ اور عرض 20 ہاتھ ناپا، یہ ہیکل کے سامنے تھا۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ قدوس القداس ہے، اور اس نے گھر کی دیوار کو 6 ہاتھ ناپا، اور پہلو کے ہر ایک حجرہ کا عرض گھر کے ارد گرد 4 ہاتھ تھا، اور پہلو کے حجرے سا منزلہ تھا، حجرہ کے اوپر حجرہ قطار میں 30، اور وہ اس دیوار میں جو گھر کے گردا گرد کے حجروں کے لیے تھی داخل کیے گئے تھے تاکہ مضبوط ہوں، لیکن وہ گھر کی دیوار سے ملے ہوئے نہ تھے۔ اور پہلو کے وہ حجرے اوپر تک چاروں طرف زیادہ فراخ ہوتے جاتے تھے، کیونکہ گھر گردا گرد سے اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ گھر کا عرض اوپر تک برابر تھا، اور اوپر کے حجروں کا رستہ درمیانی حجروں کے بیچ سے تھا۔ اور میں نے گھر کی بلندی اس کے مہد میں دیکھی، اور پہلو کے حجروں کی بنیادیں پورے سرکنڈے کی 6 بڑے ہاتھ کی تھی، اور پہلو کے حجرے کی بیرونی دیوار کی چوڑائی 5 ہاتھ تھی، اور باقی کشادہ جگہ گھر کے پہلو کے حجروں کے درمیان تھی۔ اور حجروں کے درمیان گھر کی چاروں طرف محیط میں 20 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور پہلو کے حجروں کے مداخل اس کشادہ جگہ کی طرف تھے، ایک مداخل شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف، اور کشادہ جگہ چاروں طرف عرض میں 5 ہاتھ تھی۔ اور وہ عمارت جو علیحدہ صحن کے سامنے مغرب کی راہ کی طرف تھی، اس کی چوڑائی 70 ہاتھ تھی، اور عمارت کی دیوار کی موٹائی محیط
में 5 हाथ और उसकी लंबाई 90 हाथ थी। और उसने घर को तूल में 100 हाथ नापा और अलहदा सहन और इमारत और उसकी दीवारें तूल में 100 हाथ थीं। और घर के अगवाड़े और मशरक की तरफ के अलहदा सहन का अर्ज 100 हाथ था। और उसने उस इमारत का तूल जो घर के पीछे अलहदा सहन के सामने थी और बरामदों को इस तरफ और उस तरफ 100 हाथ नापा। और हैकल और अंदरून और सहन की ड्योढ़ियाँ और दहलीजें और जालीदार खिड़कियाँ और तीनों मंजिलों के बराबर बरामदे इर्द गिर्द दहलीजों के सामने चारों तरफ फर्श से लेकर खिड़कियों तक लकड़ी से मढ़े हुए थे और खिड़कियां भी मढ़ी हुई थी। मदाखल के ऊपर के हिस्से और घर के अंदरून और बरून की तमाम दीवारें चारों तरफ अंदर बाहर ठीक अंदाजे से यूं ही थी। और उसमें करूबी और खजूर के दरख्तों की सूरतें बनी थी। 2-2 करूबियों के दरमियान एक खजूर का दरख्त और हर एक करूबी के 2 चेहरे थे। यानी इस तरफ के खजूर के दरख्त की तरफ इंसान का चेहरा था और उस तरफ के खजूर के दरख्त की तरफ शेर बब्बर का चेहरा था। पूरे घर के चारों तरफ इसी तरह का काम बना हुआ था। फर्श से लेकर मदाखल के ऊपर तक करूबी और खजूर के दरख्तों की सूरतें बनी हुई थीं। हैकल की दीवार पर यूं ही बनी हुई थी और हैकल के मदाखल के सतून मुरब्बा थे और मुकद्दस के सामने एक सूरत थी, यानी लकड़ी के मज़बा की सी सूरत जिसकी बुलंदी 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ थी। उसके सींग थे, उसका पाया और उसकी दीवारें लकड़ी की थी। और उसने मुझसे कहा कि ये वो मेज़ है जो खुदावंद के हजूर है। और हैकल के 2 कवाड़ थे और कवाड़ों के 2-2 मुड़ने वाले पल्ले थे। 2 पल्ले पहले कवाड़ के लिए और 2 पल्ले दूसरे के लिए। और हैकल के कवाड़ों पर करूबी और खजूर के दरख्त बने हुए थे जिस तरह के दीवारों पर बने हुए थे। और ड्योढ़ी के सामने बाहर की तरफ लकड़ी का आस्ताना था और ड्योढ़ी की अतराफ की जालीदार खिड़कियों पर अंदर बाहर खजूर के दरख्त बने हुए थे। और घर के पहलू के हुजरों और आस्तानों की यही सूरत थी। आमीन। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन।